مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا مقصد حیات رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی صفات میں سے ایک صفت ہے الحکیم، حکمت والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو کچھ یا جو کوئی پیدا کیا ہے، ہر ایک کے بنانے کا مقصد ہے۔ مقصد کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ عام بندہ بھی کوئی کام کرتا ہے تو کسی مقصد کے تحت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا مقصد حیات رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی صفات میں سے ایک صفت ہے الحکیم، حکمت والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو کچھ یا جو کوئی پیدا کیا ہے، ہر ایک کے بنانے کا مقصد ہے۔ مقصد کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ عام بندہ بھی کوئی کام کرتا ہے تو کسی مقصد کے تحت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی، کائنات کے اندر مخلوقات پیدا کی، اور ان مخلوقات میں انسان کو پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ انسان کو پیدا کر کے اس کا مقصد حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ساری کائنات کو انسان کی خدمت پہ لگا دیا، اور انسان کو صرف اپنے لیے پیدا کیا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ انسان کا مقصد حیات عبادت ہے۔ انسان نے اپنا مقصد چھوڑ کے جو مقصود نہیں تھا اس کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیا۔ انسان نے اپنے آپ کو دنیا کی طرف متوجہ کر لیا، دنیا کی رنگینیوں کے اندر وہ ڈوب گیا۔ وہ سمجھا شاید یہی سب کچھ ہے، حالانکہ دنیا تو ایک گزرگاہ ہے۔ اس سے گزر کے انسان نے اپنے اصل ٹھکانے جو کہ جنت ہے اس کی طرف جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے جنت میں رکھا، اور یہ بتلا دیا کہ تمہارا اصل ٹھکانہ یہ ہے۔ لیکن اس ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے رستہ دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا کہ اس دنیا سے گزر کے اپنے اصل ٹھکانے تک جاؤ گے۔ اب اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اللہ نے دار الامتحان رکھا ہے، دار الجزا نہیں رکھا، اس امتحان کی جگہ سے انسان گزر کے اپنے اصل ٹھکانے پہ پہنچے گا، لیکن وہی پہنچے گا جو اصل ٹھکانے پہ پہنچنا چاہے گا۔ پہنچنا چاہے گا، اس طرح تو ہر انسان کہتا ہے کہ میں جنت جانا چاہتا ہوں، لیکن جنت جانے کے لیے جنت کا رستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اور جنت کا رستہ کیا ہے؟ رب عظیم نے ہمیں بتا دیا کہ صراط مستقیم جو ہے وہ جنت کا رستہ ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا کہ نماز کے اندر مجھ سے سیدھا رستہ صراط مستقیم کا مطالبہ کرو۔ تم مانگو میں عطا کروں گا۔ اللہ وہ عظیم رب ہے، مانگنے پہ خوش ہونے والا رب ہے، اور انسان تو محتاج ہے اس رب کا۔ انسان اس رب کا محتاج ہے۔ اس رب کی طرف جب توجہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ مہربانیاں کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کے اپنے رب سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ خوش ہو کے اسے عطا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ انسان دنیا کے اندر اپنے اصل مقصد حیات کو چھوڑ کے رزق کی تلاش میں
اور دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب گیا، حالانکہ رزق کا وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس روئے زمین پہ جو کوئی ہے اس کا رزق میرے ذمے ہے، رزق کا وعدہ کیا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرائع اور اسباب بنا دیے ہیں اور جگہ رکھ دی ہیں جہاں سے رزق کا حصول ہر ایک نے کرنا ہے، لیکن اس حد تک کوشش کرنی ہے جس حد تک دنیا میں رہنا ہے۔ اور جس چیز کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا وہ ہے مغفرت۔ انسان اس چیز کو بھول گیا ہے کہ اللہ سے مغفرت بھی طلب کرنی ہے۔ جب انسان کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت بھی کریں گے، اس کے لیے جنت کی راہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیں گے اور ہموار کر دیں گے۔ اور جب کوئی خود ہی جنت میں جانے سے انکار کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روکیں گے نہیں کہ وہ جس طرف جانا چاہتا ہے وہ جاہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اکثر اوقات یہ بیان کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے تعجب سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے ہر معاملے میں میری اتباع کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے کا اقرار کر لیا، اور جس نے میرے طریقے کو چھوڑ کے باقی طریقوں کو اختیار کیا، میری نافرمانی کی، میری حکم و دولی کی، تو اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی راہ اپنی رضا کے اندر رکھی ہے، اور اللہ کی رضا کا حصول سب سے آسان ترین طریقہ ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ سے مانگنا، اور ایسا مانگنا کہ بار بار اللہ سے مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ بعض لوگوں کو یہ سوال رہتا ہے، یہ اشکال رہتا ہے کہ ہم تو مانگتے ہیں اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں ہوتی۔ تو اللہ وہ ذات ہے کہ اللہ بار بار مانگنے پہ خوش ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے، دنیا والوں کی طرح اللہ نہیں ہے کہ بار بار مانگنے پہ ناراض ہو۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگتے رہو، جتنا مانگو گے میں اتنا عطا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا یہ ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ جب مانگتے رہیں گے اللہ عطا کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں میرا شکر کرو، جو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں ان پہ شکر کرتے رہو۔ ہم حاصل کی قدر نہیں کرتے، اللہ حاصل کے پیچھے سرگرداں ہیں، اسی لیے پریشان ہیں۔ ہماری پریشانیوں کی وجہ یہی ہے کہ انسان تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے، تقدیر سے زیادہ اور وقت سے پہلے۔ تو یہ پھر ایسی چیز ہے جو ناممکنات میں سے ہے۔ ایک ہی ذریعہ، ایک ہی طریقہ ایسا ہے کہ جو تقدیر سے پہلے بھی مل سکتا ہے اور وقت سے پہلے بھی مل سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بذریعہ دعا ہے۔ دعا کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی دعا کو رد نہیں فرماتے، اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ رہے تو وہ ہر وقت اللہ سے مانگتا رہے، ہر چیز اللہ سے مانگتا رہے، اس میں شرم والا معاملہ نہ کرے۔ جو شرماتا ہے اللہ سے اس مانگنے میں تو وہ پھر محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو محرومی سے بچائیں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کریں، اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اللہ کے ساتھ جڑیں۔ انشاءاللہ کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔